السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد رشید ایک عالم اور کامل درویش کامل صاحب تصرف بزرگ تھے۔ آپ پر کشف کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں مدعائے دلی ظاہر کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ادھر دل میں خطرہ گزرا، ادھر ظاہر ہو گیا اور خطرے کو بھی دور فرما دیا۔ شیخ اکبر محی الدین عربی کی تصنیف فصوص الحکم وغیرہ برابر آپ کے مطالعے میں رہا کرتی تھی اور اس کا درس دیا کرتے تھے۔ اس کے مسائل اور دقائق پر آپ کو اس قدر عبور حاصل تھا، جس مسئلے میں جو شخص شبہ وارد کرتا تھا آپ بدلائل ثابت کرتے تھے اور تصوف کے مسائل کا استدلال اسی کتاب سے فرمایا کرتے تھے۔ تمام شب عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے لفظ اللہ زبان پر جاری رہا کرتا تھا۔ قناعت و استغنا مزاج میں بہت تھا، کیمیا بنانا پسند نہیں کرتے تھے، حساب کتاب کسی سے نہیں لیتے تھے، سلاطین یا عمرہ کے در پر نہیں جاتے تھے۔ ہاں اگر کسی سید یا غریب کو کوئی عمرہ سے کوئی مطلب ہوتا، کوئی ضرورت ہوتی تو آپ بلا تعامل جا کر رفع حاجت فرمایا کرتے تھے، اور اگر کوئی سید قید ہوتا تو اسے چھڑا لاتے تھے۔ وہ دنیا داروں کو کبھی خط نہیں لکھتے تھے، خاصتاً سبقت بھی نہیں فرماتے تھے، قاضی سے کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے تھے، جس خط میں شکایت ہوتی تھی اس کا جواب نہیں لکھتے، جس کام کو شروع فرماتے اسے ادھورا نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ مریدوں کو نماز اور عبادات کی تعلیم برابر فرمایا کرتے تھے، طالبان علوم نبوت سے محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد رشید اور کہیں آپ کی تحریروں میں عبد الرشید بھی ملتا ہے۔ آپ کو قطب الاقطاب اور دیوان جی کے نام سے بھی لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو البرکات اور لقب شمس الحق ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم شریف حضرت شیخ مصطفیٰ جمال الحق بندگی عثمانی رحمہ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ سوم جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ محمد رشید عثمانی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت 10 ذوالقعدہ 1000 ہجری میں بمطابق 19 اگست 1592 عیسوی میں موضع برونہ ضلع جونپور میں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے ہی آپ کی قطبیت و ولایت کے حوالے سے پیشنگوئیاں کی جا چکی تھی۔ حضرت عبدالعزیز جونپوری رحمہ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے بعد قطب وقت کون ہوگا تو آپ نے فرمایا اس کا نام محمد رشید ہوگا اور وہ گنا بھی خوب کھائے گا۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد عبدالرشید رحمہ اللہ علیہ کو گنا بہت پسند تھا اور خوب کھایا کرتے تھے۔ آپ کے ایام طفلی میں بچپنے میں حضرت عبدالجلیل لکھنوی رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا یہ بچہ ولی کامل اور صوفی باصفا ہوگا۔ آپ کی تعلیم کا آغاز حضرت شمس نور برونی رحمہ اللہ علیہ کے ذریعے ہوا۔ اس کے بعد آپ کی تعلیمی زندگی میں آپ کے ماموں مولانا شمس الدین اور حضرت شیخ محمد افضل جونپوری قطب الوقت کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان ناموں کا ذکر گنج ارشدی میں ہے۔ آپ کی تعلیم استاذ الاساتذہ حضرت علامہ شیخ محمد افضل صاحب علیہ رحمت رضوان کی نگرانی میں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ دہلی چلے گئے اور وہاں آپ نے محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزند حضرت شیخ نور الحق علیہ رحمت رضوان سے علم حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت قطب الاقطاب کی عمر شریف جب 9 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم حضرت سیدنا شیخ مصطفیٰ جمال الحق بندگی عثمانی رحمہ اللہ علیہ سے آپ سلسلے چشتیہ میں مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ اگرچہ آپ کم سنی ہی کی وجہ سے والد محترم کی حیات میں طریقہ صوفیہ کی تحصیل کی طرف متوجہ نہ ہو سکے، لیکن خرقے نے دل میں ایک جذبہ تو پیدا کر ہی دیا تھا۔ اس کے بعد ایک مدت تک تحصیل علوم دنیا میں رہے، فراغت کے بعد درس و تدریس میں مصروف رہے، مگر تصوف کا ذوق بھی تھا اور مرشد کامل کی تلاش بھی جاری تھی۔ اسی زمانے میں مخدوم زماں قدوۃ السالکین قطب العارفین حضرت مختوم شیخ طیب بنارسی رحمہ اللہ علیہ جونپور تشریف لائے۔ آپ نے حضرت مخدوم سے ملاقات کی، مگر اس مرتبہ دل مائل نہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک تقریب میں آپ بنارس تشریف لے گئے اور حضرت مخدوم سے ملاقات ہوئی، اور اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بار آپ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور کچھ دنوں تک حضرت مخدوم کی خدمت میں رہ کر تصوف اور سلوک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ہزاروں بندگان خدا کو راہ راست کی طرف لایا اور بے شمار طالبان علوم نبویہ کے سینوں کو علم دین سے مالا مال فرمایا۔ آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں، چند کتابیں جو خانقاہ میں موجود ہیں ان کے نام کچھ یوں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی محققین اور مورخین نے کئی کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن وہ خانقاہ میں ان کا وجود نہیں ہے۔
اور ممکن ہے کہ وہ دوسرے مقاموں میں ہو۔ مناظر رشیدیہ آپ کا یہ مشہور زمانہ مناظرہ ہے، اور تذکرۃ النوح، زاد السالکین، مقصود الطالبین، بدایۃ النوح، مکتوبات، دیوان شمشی، شاعری وغیرہ آپ کی معروف تصانیف ہیں۔ جب آپ کی عمر 32 برس کی فی تو 1032 ہجری میں بمطابق 1623 عیسوی میں حضرت حاجی ارزانی قدس سرہو کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کے 4 فرزند پیدا ہوئے، اول شیخ محمد حمید، دوم شیخ محمد ارشد، سوم شیخ غلام معین الدین، چارم شیخ غلام قطب الدین۔ آپ کا ہر ایک فرزند علوم ظاہر اور باطن سے بہرہ مند تھا۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ محمد رشید کو آخر ماہ شعبان 1083 ہجری بمطابق 1672 عیسوی میں بخار آنا شروع ہوا۔ آپ کے صاحبزادوں نے علاج کی کافی کوشش کی مگر کچھ نفع نہ ہوا۔ روز بروز آپ کی طبیعت زائل ہوتی گئی اور طاقت گھٹتی گئی۔ باوجود کمزوری اور ناتوانی کے آپ کے معاملات میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ نماز با جماعت ادا فرماتے تھے۔ رمضان شریف کی 8ویں کی ظہر کے وقت آپ نے وضو فرما کر تخت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور عصر کے وقت اتنی قوت نہ تھی کہ تخت پر جاتے۔ المختصر رمضان المبارک 1083 ہجری کو 9ویں تاریخ بروز جمعہ کی صبح 29 دسمبر 1672 عیسوی کو آپ بوقت نماز فجر وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جونپور میں آپ کا مزار شریف واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارش نازل فرمائیں۔ آپ کے مریدین اور متوسلین نے ایک بہترین ویب سائٹ خانقاہ رشیدیہ.net کے نام سے بنائی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خانقاہ رشیدیہ کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے اس ویب سائٹ کو لازمی طور پر وزٹ کریں، اور خانقاہ رشیدیہ کے صاحبزادوں، خانقاہ رشیدیہ کے افراد اور ان کی صوفیہ کی تعلیم جاننے کے لیے آپ لازمی طور پر اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا کریں۔ ہم ان تمام احباب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ ویب سائٹ بنائی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔